مولا علی 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 مولا صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص علی علیہ السلام کا درس ابھی جاری ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایمان افروز باب قائم کیا ہے، جو کہ اس کتاب کا تیسرا باب ہے، ذکر منزلات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام اور آپ کا مرتبہ۔ اور اس باب کی ہم نے قرآن کی آیات اور اس کی تفاسیر اور بعض احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تشریح کی تھی۔ اس باب میں وارد دیگر احادیث پر کلام کرنے سے پہلے آج ہم حدیث طیر پر اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس حدیث پاک کو تفصیل میں بیان کر دیا جائے اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں جرح و تعدیل کے، اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ کیس ہے۔ جو آدمی حدیث طیر کو ایک مرتبہ تفصیل میں بغیر کسی تعصب کے پڑھے گا، بہت سی چیزیں ہیں اسماء الرجال کے علم میں رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر ناسبیت کی چھاپ لگی ہوئی ہے، وہ اس کے اوپر کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اور پچھلے کم و بیش 1-1.5 مہینے سے پاکستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے، ناسبیت جو کھل کر سامنے آ گئی ہے، بحمد اللہ تعالیٰ اس کے شروع ہونے سے قبل ہی ہم نے اپنی اس سیریز کا آغاز کر لیا تھا، کیونکہ یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ لوگ آہستہ آہستہ جا کس طرف رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت کھل سکتے ہیں۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا اور یہ حالات اس طرح سے بدلے کہ اب 2 گروہ سنیوں میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ایک یزیدی سنی ہیں اور ایک حسینی سنی ہے، اور اس سے متعلق پاکستان انڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی اس کتاب کا آغاز اس فتنے کے شروع ہونے سے پہلے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہی شامل رکھے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور سچے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب عطا فرمائے، اور حب صحابہ کے نام پر بغض اہل بیت علیہم السلام رکھنے والے ٹولے سے بچائے، آمین۔ اب ہم حدیث پاک کے اوپر کلام کو شروع کرتے ہیں۔ خصائص علی کے بعض نسخوں میں یہ اس باب کی دوسری حدیث ہے، اور بعض نسخوں میں یہ کافی بعد جا کر یہ حدیث اپیئر ہوتی ہے۔ نسخوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ان لوگوں نے کتابیں لکھیں اور اسی وقت وہ کتابیں پبلش ہو گئیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ کتابیں ان کے شاگرد ان سے پڑھتے تھے اور آگے روایت کیا کرتے تھے۔ کسی نے اوائل دور میں سن لی، کسی نے آخر میں جا کر سنی، تو اس سے کیا ہے، نسخوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے نسخوں میں اختلاف ہے، اور بعض اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوری حدیث ایک نسخے میں موجود ہوتی ہے اور ایک نسخے میں موجود نہیں ہوتی، جیسے کہ ابو ذر حروی کا ایک بخاری کا نسخہ ہے، پھر ابو الوقت کا نسخہ ہے، اور اسی طرح ابو نعیم کا نسخہ ہے، پھر ترمذی شریف کے کم و بیش ہمارے پاس 20 کے قریب نسخے جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، تو اس کے اندر احادیث تک کا اختلاف آ جاتا ہے۔ یہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس فن کے اندر احادیث کو کوٹ کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے آگے اگلے بندے کو حدیث سنا دی کہ تم بخاری کی حدیث کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ لفظوں میں، یہاں تک کہ بعض مرتبہ راویوں میں، ان کے ناموں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو محققین ہیں، جو تحقیق کر کے کتاب کو پبلش کرتے ہیں، یہ اس کی بھی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس کتاب کو پبلش کرتا ہے اور کتنے نسخوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو اس حدیث کی جگہ کیا ہے اس کتاب کے اندر، خصائص علی علیہ السلام میں حدیث طیر کی، اس کی جگہ پر اختلاف ہے۔ بعض نسخوں میں یہ اس باب میں دوسری حدیث ہے، اور بعض نسخوں میں یہ 4-5 احادیث مبارکہ کے بعد جا کر یہ حدیث اپیئر ہوتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخبرانی زکریا بن یحییٰ، بعض نسخوں میں اخبرنا ہے، قال حدثنا الحسن بن حماد قال اخبرنا مسہر بن عبد الملک، بعض نسخوں میں اخبرنا کی بجائے حدثنا کے لفظ ہیں اور عبد الملک کی بجائے عبداللہ کے لفظ ہیں۔ عن عیسیٰ بن عمر عن السدی عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان عنده طائر فقال اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی من هذا الطیر، اور ایک نسخے کے اندر هذه الطیر کے الفاظ ہیں۔ فجاء ابو بکر فردہ ثم جاء عمر فردہ ثم جاء علی فأذن له، اور بعض نسخوں میں ثم کی بجائے فا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، فجاء عمر اور فجاء علی، تو یہ اس کے الفاظ کے اندر جو اختلاف تھی اس کا ذکر تھا۔
حدیث ایسی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنا ہوا پرندہ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج دے جو تجھے تیری مخلوق سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے سے کھائے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو انہوں نے انہیں اجازت دی۔ اب سب سے پہلا جو اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے اس کے متن پر وہ یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دروازے پر موجود تھے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر یہ خواہش ہوئی کہ کاش یہ میرے خاندان یعنی انصار میں سے ہی کوئی آدمی ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بھیج دیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بھیج دیا۔ تو اس لیے یہ جو اس کے اوپر اشکال وارد کیا جاتا ہے تو اس کا یہاں پر ازالہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، اس کے اندر حضرت ابوبکر کے حضرت عمر کے لفظ نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے، وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ اس کو تناول فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث طیر کی اسانید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ اس کی اسانید بہت زیادہ ہیں، کم و بیش حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 30 لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض ائمہ کرام نے اس کو ضعیف کہا ہے، جیسے کہ امام ذیلی ہو گئے، نصب الرایہ میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ اس کے اندر مزید اگر سندیں بھی بڑھتی چلی جائیں تو اس میں ضعف کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر حدیث طیر۔ تو بڑا ان کا کمنٹ جو ہے یہاں پر یہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ آلدو امام ذیلی نے جو قاعدہ بیان کیا یہ قاعدہ تو درست ہے، لیکن آگے انہوں نے قاعدے کے بعد جو احادیث بیان کی ہیں وہ احادیث درست نہیں ہیں، وہ مثالیں درست نہیں ہیں۔ صرف انہوں نے حدیث طیر کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کر کے پھر انہوں نے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا وہ بھی بیان کر دیا ساتھ، کہ وہ بھی اسی طرح ضعیف ہے، کہ اس کی سندیں بہت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ضعیف ہے حدیث۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جتنی تحقیق اس حدیث کے اوپر ہو چکی ہے، جتنے رسائل لکھے جا چکے ہیں، اس کے بعد کچھ شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے حدیث طیر کو بیان کرنے کی، جن لوگوں نے بیان بھی کی نا حدیث طیر، اس کے اوپر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جلد گفتگو کریں گے کہ شیعہ راوی کی حدیث قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ابھی ان دنوں میں جب ناسبیت نے زور پکڑا ہے تو لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل کو فقط اس بنیاد پر رد کر رہے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا راوی شیعہ ہے۔ اتنی بڑی تہمت لگا دیتے ہیں یہ کسی کے اوپر اور اس بنا پر احادیث کو رد کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کام کیسا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی ہے جو کہ پچھلے تقریباً کہہ لیجئے کہ 150 سال 200 سال کے اندر جو وہابی مکتبہ فکر ہے یا اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے کہ جو حدیث ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہے، عقیدے کے خلاف جاتی ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی ویکنس نکال کے رد کر دیتے ہیں۔ اور یہی کام اس وقت ناسبیوں نے پکڑ لیا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کوئی حدیث وارد ہو جائے، کوئی باریک سی کوئی غلطی نکال کے، اس کے اندر کوئی ضعف نکال کے اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس کی بے شمار اسانید ہیں، حدیث طیر کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اندر ویکنس ہے، لیکن میں چن کر آپ کے سامنے وہ احادیث آج بیان کروں گا جس کی سند کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کم سے کم حسن درجے کی سند ہے۔ سب سے پہلی حدیث اس کو امام حاکم نشاپوری بیان کرتے ہیں اپنی مستدرک میں، اور حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں حدثنی ابو علی الحافظ انبأنا ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ایوب الصفار و حمید بن یونس بن یعقوب الزیات قال حدثنا محمد بن احمد بن عیاض بن ابی طیبہ قال حدثنا ابی الی آخر۔ یہ حدیث چلتی ہے حدیث طیر۔ اس حدیث کو امام حاکم نشاپوری بیان فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ شیخین کی شرائط کے اوپر ہے، لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہے جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہے، اور پھر یہ صحیح سند کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث سے متعلق مستدرک کی تلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کمنٹ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہے ابن عیاض یعنی محمد بن احمد بن عیاض جو ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ یہ تو انہوں نے تلخیص میں کمنٹ کر دیا۔
اور کئی لوگ صرف تلخیص کے اس کمنٹ کے اوپر ہی رلائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس راوی کا تذکرہ پھر میزان الاعتدال میں بھی کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے وہ ذرا پڑھنے والا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے، اس راوی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو غسان احمد بن عیاض سے، اور پھر پوری حدیث طاہر کی سند نقل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ پھر امام ذہبی ایک کمنٹ کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہ اس راوی کے سوا سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں اس کی سند میں، اور اس کو ہم متہم جانتے تھے، یعنی ہم کہتے تھے کہ یہ اس آدمی نے یہ حدیث گھڑی ہے۔ پروف کوئی نہیں ہے ان کے پاس کہ کسی نے یہ حدیث گھڑی ہے کہ یہ نہیں گھڑی۔ یہ انشاءاللہ آگے والی نشستوں میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جس نے حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کر دی، صرف حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں اس نے حدیث گھڑی ہے، دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ پہلے ہم اس کو متہم ٹھہراتے تھے، آپ فرماتے ہیں ثم ظہر علی انہ صدوق، پھر میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ متہم بالکذب نہیں ہے بلکہ یہ صدوق راوی ہے۔ تو جو ایک راوی کا مسئلہ تھا اس حدیث کے اندر، وہ ذہبی نے خود ہی دوسرے مقام پر واضح کر دیا، اور اس بنا پر یہ حدیث کم سے کم اب حسن کے درجے پر آ جاتی ہے۔ ذہبی کو بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں رہا۔ تو یہ ایک سند ہو گئی۔ اب دوسری سند سنیے، اس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں اپنی معجم الاوسط کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں قال حدثنا احمد قال حدثنا سلمہ بن شبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ یحییٰ بن ابی کثیر عن انس کی یہ سند ہے۔ اس حدیث کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ حقیقت اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع ثابت ہے انس بن مالک سے۔ بعض ایسی احادیث ہیں جو انہوں نے حضرت انس بن مالک سے نہیں سنی، اور بعض احادیث کا سماع کیا ہے۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں، ایک سند کا ذکر کرتے ہیں جس میں یحییٰ بن ابی کثیر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چین ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاکم میں کمنٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قد ثبت عندنا من غیر وجہ روایت یحییٰ بن ابی کثیر۔ اس کے علاوہ بھی ایک سند سے یہ جو یحییٰ بن ابی کثیر کی جو روایتیں ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثابت ہیں، الا ہاں مگر یہ کہ انہ لم یسمع منہ ھذا الحدیث، ہاں مگر یہ جو اسپیسیفک حدیث جو حاکم نے شاپوریس میں جو بیان کی ہے کہ افطر عندکم الصائمون، یہ وہ حدیث ہے جو انہوں نے نہیں سنی، لیکن جو بقیہ احادیث ہیں وہ انہوں نے سماع کیا ہے۔ تو یحییٰ بن ابی کثیر کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل ہی سماع نہیں کیا انس بن مالک سے، بلکہ بعض احادیث کا سماع کیا ہے اور بعض احادیث کا سماع نہیں کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ انڈرسٹینڈنگ لے لی، انہوں نے یہ غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی، وہ سمجھے کہ شاید ان کا سماع ثابت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے حدیث طاہر کے اندر اس سند کے اندر یہ علت نکالی کہ یحییٰ بن ابی کثیر جو ہے ان کا انس بن مالک سے سماع ثابت نہیں ہے، جیسے کہ ائمہ کرام نے کہا، جیسے اور بتا دی یہ معاملہ بالکل بھی نہیں اس طرح کا۔ اب اس کی اور مثال دیکھیں کہ اس سند کی ائمہ کرام نے تصحیح بھی کی ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن الکبریٰ کے اندر۔ پھر آپ اپنی سند بیان فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حدثنا اکرمہ بن عمار، اور وہ روایت کرتے ہیں اس کو یحییٰ بن ابی کثیر عن انس سے، اور پھر آپ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقاموا برام ہرمز 9 اشہر یقصرون الصلاۃ، یہ جو حدیث پاک ہے۔ اب سند وہی ہے، یحییٰ بن ابی کثیر اس کو انس سے روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلاصۃ الاحکام میں کمنٹ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ اس کو امام بہقی نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ جب ائمہ کرام کسی حدیث کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔ پھر اسی حدیث سے متعلق امام ابن ملقن اپنی بہت زبردست بڑی کتاب ہے تخریج سے متعلق البدر المنیر، اس میں آپ کمنٹ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو امام بہقی نے روایت کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آگے آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرائط پر۔ پھر امام ضیالعی نصب الرایہ میں اسی حدیث سے متعلق فرماتے ہیں کہ امام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے متعلق فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو مزید واضح فرماتے ہیں، جو یحییٰ بن ابی کثیر کا جو معاملہ ہے، آپ راویوں کے اندر جو علتیں آ جاتی ہیں روایات کے اندر، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اپنی تدریب الراوی میں، اور فرماتے ہیں کہ 8ویں ٹائپ علتوں کی وہ ہوتی ہے ان یکون الراوی عن شخص ادرکہ وسمع منہ ولکنہ لم یسمع منہ احادیث معینہ، کہ اس سے بھی علت آ جاتی ہے کہ ایک شخص نے
دوسرے شخص کے ملاقات کی ہو، اس کی زیارت کی ہو، اس سے احادیث کا سماع بھی کیا ہو، لیکن چند خاص احادیث ہوں جو اس نے اس سے نہ سنی ہوں بلکہ کسی اور کے طریق سے سنی ہوں، تو وہ ان کو بلا واسطہ روایت کر دے، تو اپرنٹلی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ چین کنیکٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ ڈسکنیکشن ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ یحییٰ بن ابی کثیر ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سند ہے، اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور بعض احادیث ہیں جو انہوں نے نہیں سنی۔ اب جو احادیث نہیں سنی وہ ائمہ کرام نے الگ کر دی ہیں، جیسے کہ وہ اس کے گفتگو کر رہے ہیں۔ حدیث طیر کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ وہ حدیث ہے جو یحییٰ بن ابی کثیر نے حضرت انس سے نہیں سنی۔ ایک، اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نہیں سنی، بلکہ کوئی بھی حدیث نہیں سنی، ان کا سماعی ثابت نہیں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس اوپینین کو بھی مان لیا جائے تو یہ یاد رکھیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر وہ ہیں جن سے متعلق امام علی بن مدینی نے اپنی علل میں فرمایا ہے کہ ان کے گرد سندیں گھومتی ہیں۔ انہوں نے 6 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، 6 ائمہ کرام کا، جن کے گرد سندیں گھومتی ہیں، تمام علم حدیث شریف گھومتا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہیں یحییٰ بن ابی کثیر۔ یہ اس درجے کا آدمی ہے، اس کا یہ مقام ہے علم حدیث شریف کے اندر۔ اور ان سے متعلق امام ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ امام ہیں لا یحدث الا عن ثقہ، یہ ثقہ کے سوا کسی سے روایت نہیں کرتے۔ تو اگر بالفرض اس میں کسی قسم کی کوئی تدلیس بھی اگر شامل ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ صرف اور صرف ثقہ راوی سے روایت کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری سند ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب اس کی تیسری سند کی طرف چلتے ہیں۔ امام ابن عساکر نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ امام دارقطنی کی سند سے یہ حدیث اوپر جاتی ہے، اور اوپر جا کے پھر جو ترمذی کی جو سند ہے وہ اس سے میچ کر جاتی ہے، جس میں سدی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے متعلق علامہ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے اچھے حدیث کے عالم جو ہیں وہ گزرے ہیں، توضیح الاحکام میں آپ فرماتے ہیں، اس کے پیج نمبر 11 اور حدیث نمبر 59 کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں حدیث طیر جو ہمارے زیر بحث ہے، اس کی بہت سی سندوں میں سے تاریخ دمشق جو ابن عساکر کی ہے، اس میں امام دارقطنی والی روایت حسن لذاتی ہی ہے، جو امام دارقطنی کی سند سے آتی ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے آ کے آپ فرماتے ہیں کہ ثقہ و صدوق عند الجمہور راوی پر تشیع وغیرہ کی جرح سے اس کی حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی بلکہ حسن یا صحیح رہتی ہے، لہذا یہاں تشیع کی جرح مردود ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں نا راویوں کے اوپر کہ یہ شیعہ ہے یا وہ شیعہ ہے اس لیے رد کر دو، وہ فرماتے ہیں یہ جرح مردود ہے۔ پھر آگے جا کر اسماعیل بن عبد الرحمن جو راوی ہے اس سند کا، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ آپ پر تشیع کا الزام ہے جو کہ جمہور کی توثیق کے بعد یہاں مردود ہے۔ پھر ایک فائدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ و صدوق راوی پر اگر بدعتی ہونے کا اعتراض ہو اور اس کی روایت بظاہر اس کے مسلک کی تائید میں ہو تب بھی صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھ لیجئے التنکیل، یہ علامہ عبد الرحمن معلمی کی کتاب ہے جو اہل حدیث سلفی مکتبہ فکر جو ہے اس کے بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات جو اس قاعدے کو آج کل کے جو ناسبی جو پیدا ہو چکے ہیں اہل حدیثیوں کے اندر، وہ جو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس قاعدے کو کہ اس کے راوی شیعہ ہیں اور احادیث کو رد کرتے پھرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں اس طرف کہ آپ کے علماء کیا کہتے ہیں اس راوی سے متعلق جو شیعہ ہو اور فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرتا ہو۔ تو یہ جو ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھی امام ابن عساکر کی سند سے، اس کے اوپر علامہ زبیر علی زئی صاحب نے تحقیق کر کے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ پھر اس حدیث کے متعلق امام دارقطنی نے کمنٹ کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے میں عیسیٰ بن عمر جو ہیں انہوں نے وہ منفرد ہیں اس کو سدی سے بیان کرنے میں، لیکن بات ایسی نہیں ہے جس طرح دارقطنی نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی مطابقت بھی موجود ہے، اور ان کی مطابقت جو ہے وہ حارث بن نبہان نے کی ہے۔ حارث بن نبہان جو ہیں اس کو سدی سے روایت کرتے ہیں۔ حارث بن نبہان کس حدیث کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے، اور حارث بن نبہان سے متعلق بھی بعض ائمہ کرام نے کلام کیا ہے، ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابن عدی نے ان کی احادیث کو جمع کر کے استقراء کر کے حکم یہ لگایا ہے کہ حارث کی اس کے علاوہ بھی اور کافی احادیث ہیں جو حسن درجے کی ہیں، یہ ان راویوں میں سے ہے جس کی احادیث کو لکھا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شواہد اور مطابقت کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطابقت میں یہ حدیث جو ہے پہلی حدیث کی سپورٹ میں آ گئی ہے، اور اس کی سند میں کوئی ایسا اور مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کی ایک اور سند سنیے، اس کو بھی امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، اور یہ امام ابو حفص ابن شاہین کی سند سے اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، اور اوپر جا کے یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سند جڑ جاتی ہے۔ اس کے متعلق امام ابن شاہین کمنٹ کرتے ہیں
کہ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غریب، یہ خاص سند سے یہ حدیث غریب ہے، یعنی اس کی یہ ایک سند ہے جو سعید بن مسیب بن انس تک جاتی ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اب اس کا 5واں طریق سنیے، اس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں معجم الکبیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں حدثنا عبید العجلی، یہ روایت ہے الی آخر، اور جو حدیث ہے یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث طیر کو بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے متعلق کمنٹ یہ کیا گیا کہ امام طبرانی کے جو شیخ ہیں عبید العجلی، ان سے متعلق معلوم نہیں یہ کون ہیں، تو یہ مجہول راوی ہیں۔ امام طبرانی کے شیوخ سے متعلق ایک قاعدہ یاد رکھیے، اس کو امام حیثمی نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی کے وہ مشائخ جن کا ذکر حافظ ذہبی نے میزان میں نہیں کیا، ان کی ویکنس کو بیان نہیں کیا، ایٹ لیسٹ مجہول ہی لکھ دیں، جن کا ذکر نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں کہ الحقتہ بالثقات الذین بعدہ، ان کو میں نے ثقات میں ہی شمار کیا ہے جو اس کے بعد آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ شرط نہیں ہے کہ اسی صحابی کی روایت قبول ہوگی جو صرف کتب ستہ کے اندر یا کتب صحاح کے اندر آئے، کیونکہ وہ سب کے سب عدول ہیں روایت حدیث کے باب میں۔ آگے آپ فرماتے ہیں امام حیثمی وَكَذَلِكَ شیوخ الطبرانی الَّذِينَ لَيْسُوا فِي الْمِيزَانِ، امام طبرانی کے شیوخ کا بھی یہی معاملہ ہے جن کا ذکر امام ذہبی نے میزان میں نہیں کیا، کہ وہ بھی ثقہ ہیں، وہ بھی صدوق ہیں، تو اس سند کے اندر کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اور پھر امام حیثمی مجمع الزوائد میں اس حدیث کی سند کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو امام بزار نے اور امام طبرانی نے روایت کیا، طبرانی نے اختصاراً اس کو روایت کیا، اور طبرانی کے جو رجال ہیں یہ صحیح کے رجال ہیں، ہاں فطر بن خلیفہ کے سوا، اور وہ ثقہ ہیں۔ تو یہ اس کی ایک دوسری چین ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ تو یہ چند ایک چینز ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، جو کم و بیش 5-6 چینز آپ کو میں نے بیان کر دی جو کہ صحیح یا حسن کے درجے کی ہیں، ان کو قبول کیا جا سکتا ہے، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کیا رہ گیا یہ کہنا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث قبول نہیں ہو سکتی ہیں، سند کے اعتبار سے اس میں کوئی ضعف ہے۔ اب ان ائمہ کرام کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات الشافعیہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ حدیث طیر کے اوپر جو وضع کا حکم ہے، یعنی اس کے اوپر جو یہ کہا گیا کہ یہ موضوع ہے، آپ فرماتے ہیں یہ غیر جید، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے دوست جو امام صلاح الدین العلائی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تخریج کی احادیث کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ کم سے کم حسن کے درجے پر یہ حدیث چلی جاتی ہے، یا اس ضعیف درجے پر رہتی ہے جس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ حسن ہے یا ضعیف ہے، یعنی اس کو قبول کیا جاتا ہے، موضوع نہیں ہے سرے سے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ یہ اپنے تمام طرق کے ساتھ موضوع ہے، فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ سے کچھ سوالات کیے گئے تھے کتاب جو المصابیح ہے، المصابیح، اس کی احادیث سے متعلق، کہ اس کے اندر بعض روایات کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ یہ موضوع ہیں، تو اس کا جواب آپ نے عطا فرمایا، اور اس کے اندر آپ نے جو جن حدیثوں پہ اعتراض کیا اس کی حدیث نمبر 16 ہے، اور وہ حدیث طیر ہے۔ تو امام سب سے پہلے تو ان کی سندوں کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں اس کے اوپر حکم یہ لگاتے ہیں کہ وَهُوَ حسن، یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے۔ پھر شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التعلیقات الحافلہ جو الاجوبۃ الفاضلہ کے ساتھ جو انہوں نے پبلش کی ہے، اس کے اندر پیج نمبر 156 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن الصدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ مصر میں جب ان سے یہ ذکر ہوا اس حدیث پاک سے متعلق اور امام سبکی کے اس قول سے متعلق گفتگو ہوئی، تو عبداللہ غماری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حافظ ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک خاص جز بھی تالیف کیا ہے۔ اسی طرح زین الدین عراقی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، حافظ ابن حجر نے، حافظ سخاوی نے، حافظ سیوطی نے اس حدیث کی حدیث طیر کی تصحیح یا اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن کہا ہے یا اس کو صحیح کہا ہے۔ میں آخر میں حافظ ذہبی کا کلام پڑھتا ہوں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے کثیر طریق ہیں اور سب میں کلام ہے، اور بعض سندیں سنن کی شرط پر پوری اترتی ہیں، اور ان میں سب سے عمدہ طریقہ وہ ہے جو قطن بن نصیر سے مروی ہے۔ یہ حافظ ذہبی کا آخر میں کلام تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعض طرق سنن کی شرائط کے اوپر صحیح ہیں، اور اس کے جو صحیح طرق ہیں اور جو حسن طرق ہیں وہ شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔
اب حدیث طیر کو رد کرنے کے لیے کیا دلیل رہ گئی ہے سوائے اس کے کہ ضد ہے یا ناسبیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ہوائے نفس سے بچاتے ہوئے صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جرح و تعدیل ایک امانت ہے جو ائمہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو اپنی ذاتی مقاصد اور اغراض کے لیے استعمال نہ کریں۔ جو حدیث جس درجے کی ہے اس کو وہیں پر رکھیں۔ ایک حدیث آپ کے مسلک کی سپورٹ میں ہے، اس کو اگر وہ ضعیف جداً موضوع حدیث ہے تو کیوں زور لگاتے ہیں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے؟ ایک حدیث اگر آپ کے من گڑت بنائے ہوئے عقیدے، مسلک اور ناسبیت کے خلاف جاتی ہے، کیوں زور لگاتے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، جبکہ اس کی سند حسن اور صحیح بھی موجود ہیں اور اس کے متن میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ قرآن اور سنت کی دیگر نصوص کے مخالفت کرتا ہو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے متن میں جو مسئلے ہیں، متن کے اندر راویوں نے جو ہے وہ مختلف انداز سے اس کو بیان کیا ہے، تو جب راوی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا اضطراب متن میں آ جاتا ہے، اس سے کم اس واقعے کی حیثیت مجروح نہیں ہوتی۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو بخاری مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ بخاری کے اندر ایک ہی حدیث مختلف الفاظ میں آتی ہے، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، بخاری کسی اور لفظ سے بیان کرتے ہیں، مسلم کسی اور لفظ سے بیان کرتے ہیں، دوسری کتابوں میں وہ کسی اور الفاظ کے ساتھ وہ حدیث آتی ہے۔ تو الفاظ کے اندر جو اضطراب ہے یہ صرف تب نقصان دہ ہوتا ہے جب اس اضطراب سے اس کا معنی 180 ڈگری پر چینج ہو جاتا ہو اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی تطبیق کی گنجائش نہ ہو۔ جب اتنے سارے لوگ اس کو بیان کرنے والے ہوں تو یقینی بات ہے کہ وہ اس کو روایت بالمعنی کرتے ہیں، روایت بالمعنی کے اندر الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں، الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لوگ اس کے متن کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ لفظوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، اس کی وجہ سے یہ موضوع ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بخاری اور مسلم کی احادیث سے سب سے پہلے شروع کریں اور وہاں سے ان احادیث کو موضوع کہنا شروع کریں جن کے لفظوں میں اختلاف ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔